بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کل کا سبق آسان ہوگا جی، تو سمجھ میں آئے؟ امام صاحب قوم کو بھی سمجھایا کرو نا۔ اب دیکھو اس کو سوال جواب سمجھ میں نہیں آیا اور 48 گھنٹے اس پر گزر گئے۔ اس بندے پر کیا نام ہے اس کا؟ نام دیکھو شمس ہے لیکن روشنی بالکل نہیں ہے۔ اب سورج گرہن تھا یا کیا مسئلہ تھا، بادل آ گئے تھے، روشنی نہ ڈال گئی، اس لیے 48 گھنٹے آپ کے اوپر گزر گئے لیکن آپ نے پھر بھی نہیں پوچھا۔ پھر کہتے ہیں پڑھائی ٹھیک نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے جب آپ نہیں پڑھو گے تو کہتے ہیں وہ جو خوار ہوتا ہے ہندوستان میں بھی خوار ہوتا ہے، جو خوار ہوتا ہے وہ ہندوستان میں بھی خوار ہوتا ہے۔ اس لیے جو نہ پڑھے وہ مدینہ منورہ میں بھی نہیں پڑھے گا، کہیں بھی نہیں پڑھے گا۔ اعلیٰ سے اعلیٰ یونیورسٹی اور اعلیٰ سے اعلیٰ مدرسے چلے جائے، نہیں پڑھتے۔ اور جو پڑھتے ہیں وہ دیہات کے گاؤں میں ایک چھوٹے سے مدرسے میں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ آگے جو بات چل رہی ہے وہ ہے جنس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جنس ہے، جنس میں اعتبار عموم کا کرتے ہیں۔ یہ آپ کی مرقات کا سبق ہے، مرقات میں پڑھ چکے ہیں۔ جنس میں اعتبار عموم کا کیا جاتا ہے اور نوع میں اعتبار خصوص کا کیا جاتا ہے۔ اس لیے جنس میں ترتیب دی جاتی ہے متصاعداً۔ جنس میں جو ترتیب دی جاتی ہے وہ ترتیب متصاعداً ہوتی ہے۔ اوپر جنس الاجناس، جنس عالی کی طرف چڑھتے ہوئے ترتیب دی جاتی ہے، اور نوع میں جو ترتیب دی جاتی ہے وہ خصوص کے اعتبار کیا جاتا ہے۔ خاص خصوص نیچے ہوتی ہے، جنس میں عموم ہوتا ہے۔ اس لیے نوع میں جب اعتبار خصوص کا ہے تو وہ متنازلاً اعتبار کیا جاتا ہے، اوپر سے نیچے کی طرف نزول کرتے ہوئے اعتبار ترتیب دی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے جنس اور نوع دونوں میں ترتیب قائم کی جاتی ہے۔ جنس جیسے کہ حیوان ہے، حیوان جنس ہے۔ حیوان کے اوپر کیا ہے؟ جسم نامی ہے۔ جسم نامی کے اوپر کیا ہے؟ جسم، ٹھیک ہے، یا جسم مطلق۔ جسم کے اوپر کیا ہے؟ جوہر۔ یہ جو جوہر ہے، جوہر یہ سب سے اوپر جنس ہے، اس کو کہتے ہیں جنس الاجناس۔ جنس الاجناس، ٹھیک ہے، یہی جنس عالی ہے۔ عالی بلند سب سے اوپر ہے۔ تو جنس میں چونکہ اعتبار عموم کا کیا جاتا ہے، اس لیے اجناس میں ترتیب صعوداً ہوتی ہے، متصاعداً ہوتی ہے، اوپر کی طرف چلتے ہوئے ہوتی ہے، عالی کی طرف چلتے ہوئے۔ اس لیے حیوان جنس ہے، عام ہے، لیکن اس میں عموم کم ہے، اور جسم نامی یہ اس سے زیادہ عام ہے، اس لیے کہ حیوان صرف انسان، غنم، بکر وغیرہ کو شامل ہے، اور جسم نامی میں عموم زیادہ ہے، یہ شجر کو بھی شامل ہے، نباتات کو بھی شامل ہے۔ پھر جسم مطلق میں عموم جسم نامی سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے کہ یہ احجار کو بھی شامل ہے۔ اور جوہر ہے، جوہر میں عموم سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ عقول کو بھی شامل ہے، عقل کو بھی شامل ہے۔ تو یہ جوہر جو ہے یہ جنس عالی، اور اسی کو جنس الاجناس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی سارے اجناس ہے۔ تو اعتبار ہوتا ہے صعوداً،
اوپر کی طرف چڑھتے ہوئے، متصاعدن۔ دوسری قسم ہے نو۔ نو میں اعتبار نزول کا ہوتا ہے، جیسے انسان نو ہے۔ انسان کیا ہے؟ انسان نو ہے، نو حقیقی بھی ہے، نو اضافی بھی ہے، پہلے بات گزر چکی، ٹھیک ہے، نو ہے۔ اور اس سے اوپر کیا ہے؟ حیوان۔ حیوان نو ہے، کون سی نو ہے؟ کون سی نو ہے؟ نو ہے حیوان یا جنس ہے؟ جی حیوان نو ہے جی، جنس اضافی ہے اور نو نہیں ہے۔ اس کے علم کاپی میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر کاپی کتا لے کے بھاگ جائے تو پھر علم آگے کتے کے منہ میں اور عبداللہ اس کے پیچھے پیچھے۔ تو ایسے علم سے کیا جو آپ کا ایک علم کتا بھی بگا کے رہ جائے۔ لہذا یہ کون سی ہے؟ نو اضافی۔ حیوان کے اوپر کیا ہے؟ جسم نامی، یہ بھی نو ہے، نو اضافی ہے، اگر جس میں آپ نہیں تھے، بہرحال ٹھیک ہے۔ اب دیکھو نہ ہونا تو قیامت تک نہیں ہے۔ کمال کی بات یہ ہے، جس سبق میں طالب علم نہ ہونا تو اس میں پھر قیامت تک نہیں ہے، یعنی وہ آگے یاد بھی نہیں کرے گا، لکھے گا بھی نہیں، یاد بھی نہیں کرے گا، امتحان میں بھی اگر آ جائے تو کہتے اس میں نہیں تھا، یا ٹھیک ہے اس میں نہیں تھے، جو بھی عوارض ہو، آپ کا بہانہ ہو یا آپ واقعی بیمار ہو، لیکن بعد میں تو تھے نا، بعد میں تو مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے گزر گئے، آپ تھے سبق پھر بھی وہی اس میں آپ نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ جسم نامی، جسم نامی کے اوپر کیا ہے؟ جسم مطلق ہے۔ جسم مطلق کے اوپر کیا ہے؟ جوہر۔ اب دیکھو جوہر یہ جنس ہے، نو ہے، نو اضافی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا نا، تو جوہر نہیں ہے، جوہر نہیں ہے۔ یہ جو جسم مطلق ہے یہ ہے، یہ ہے نوع عالی، یہ ہے نوع عالی، یہ نوع عالی ہے، لیکن نو میں اعتبار ہوتا ہے متنازلاً، خصوص کی طرف جاتے ہیں۔ انسان نو ہے اپنے افراد کے لیے، ان کے افراد کی حقیقت ایک ہے، ٹھیک ہے، لہذا یہ نو ہے، یہ خاص ہے، پھر اس میں عموم آگے زیادہ ہو گیا۔ حیوان یہ بھی نو ہے، نو اضافی ہے، ٹھیک ہے، اس میں عموم زیادہ ہے، یہ اپنے افراد کے لیے نو ہے، ان کے افراد کی حقیقت ایک ہے، مختلف ہے، لیکن چونکہ اس کے اوپر جنس ہے اس لیے نو اضافی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جسم نامی ہے، یہ اس میں عموم حیوان سے بھی بڑھ کر ہے، جسم مطلق ہے اس میں عموم سب سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے نوع عالی، یہ سارے چونکہ نوع اضافی ہے، انسان حقیقی بھی ہے اور اضافی بھی ہے، اس لیے ان میں اعتبار نزولاً کا ہوتا ہے۔ جو سب سے زیادہ خاص نوع ہوگی اس کو کہتے ہیں نوع الانواع۔ نوع الانواع اعتبار خصوص کا ہے، اس میں کوئی مشکل ہے؟ جی عالی اور سافل مشکل ہے؟ بس یہ جنس، ہم اس کو کہیں گے یہ جنس، یہ جو ہے حیوان، یہ ہے جنس سافل، جنس سافل، کیونکہ اس سے نیچے پھر نو بنتا ہے، اس سے نیچے انسان ہے، وہ جنس نہیں ہے، وہ نو ہے، اس لیے یہ جنس سافل ہے، آخری جنس، سب سے نیچے والا۔ اور جوہر ہے وہ نوع جنس عالی ہے، جس کو جنس الاجناس کہتے ہیں، اس سے اوپر جنس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اندرباز نہیں ہے، اندرباز ہے، بہرحال اس کے اوپر جنس نہیں ہے، تو یہ جنس عالی ہے۔ نو میں انسان کے نیچے پھر
اصناف آتے ہیں، اصناف کے نیچے پھر اشخاص آتے ہیں، لہٰذا اس سے نیچے نوع نہیں ہے، اس سے نیچے صنف ہے، پھر صنف سے نیچے شخص ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہی نوع ہے۔ اس کو نوع چونکہ نوع میں عموم خصوص کے اعتبار کیا جاتا ہے، اس لیے یہ نوع الانواع کہلاتے ہیں، نوع الانواع، اور یہی نوع سافل ہے، نوع سافل، اور جو جس میں مطلق ہے وہ نوع عالی، وہ ہے نوع عالی سافل۔ سمجھ میں آ گئی؟ مصنف نے کہا یہ جو عالی ہے اور سافل ہے، عالی اور سافل، وما بینہما متوسطات، ان کے درمیان جو ہے وہ متوسطات ہے، ان کے جو درمیان میں ہے وہ کیا ہے؟ متوسطات ہیں۔ مصنف نے کہا وبینہما متوسطات، پہلے عالی اور سافل کا ذکر گزر گیا، پھر عالی سافل کی طرف ضمیر لوٹا دی، اور وما بینہما، ان دونوں عالی اور سافل کے درمیان متوسطات ہے۔ مصنف کی یہ ضمیر جو ہما ضمیر لوٹ رہی ہے، یہ مطلقاً عالی اور سافل کی طرف لوٹ رہی ہے، یا وہ جنس عالی اور نوع سافل کی طرف لوٹ رہی ہے؟ ضمیر کا مرجع دونوں بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس ضمیر کے مرجع کو مطلق عالی اور سافل کی طرف لوٹا دیں تو پھر یہ مطلب ہوگا کہ عالی یعنی جنس عالی اور جنس سافل کے درمیان میں جو ہے وہ ہے متوسطات، نوع عالی اور نوع سافل کے جو درمیان میں ہے وہ ہے متوسطات۔ اگر مطلق عالی اور سافل کی طرف لوٹا دے پھر یہ ہو جائے گا جوہر، یہ نوع جنس عالی اور حیوان جنس سافل، اور ان کے جو یہ درمیان میں ہے جسم مطلق اور جسم نامی، یہ ہے متوسطات۔ یہ کیا ہے؟ متوسطات۔ اسی طرح نوع عالی اور نوع سافل، نوع عالی جسم مطلق اور نوع سافل انسان، ان کے درمیان میں جو ہے جسم نامی اور حیوان، یہ کیا ہے؟ یہ ہے متوسطات۔ وہ آگے سمجھ میں؟ اگر ہم ہما ضمیر وبینہما متوسطات، اگر یہ ہما ضمیر ہم مطلق عالی اور سافل کی طرف لوٹائے تو پھر عالی سے مراد جنس عالی جنس سافل، نوع عالی نوع سافل، ان کے درمیان متوسطات ہے، وہ متوسطات یہ ہے جنس کا متوسطات جسم مطلق جسم نامی، اور نوع متوسطات کا جو ہے وہ جسم نامی اور حیوان، یہ نوع کے متوسطات ہیں۔ اور اگر ہم مطلق عالی اور سافل کی طرف نہ لوٹائیں بلکہ اس سے پہلے مصنف نے صراحتاً ذکر کیا کہ یہ جو اجناس ہیں یہ جنس عالی اور جنس سافل، تو وہاں عفواً جنس عالی اور نوع سافل، اگر ہم ہما ضمیر جنس عالی اور نوع سافل کی طرف لوٹائیں، جنس عالی اور نوع سافل اگر ان کی طرف ضمیر لوٹائے تو پھر وما بینہما، ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ ان دونوں کے درمیان وہ ہے متوسطات۔ وہ کیا ہے؟ ان دونوں کے درمیان میں متوسطات ہیں، ان دونوں کے درمیان میں متوسطات ہیں۔ اب دیکھو جوہر اور نوع سافل، دیکھو نوع سافل تو حیوان کے بھی نیچے ہے نا، ان کے درمیان میں جو ہے وہ ہے متوسطات، یہ ہے متوسطات۔ وما بینہما متوسطات، اور ان دونوں کے جو درمیان میں ہے وہ کیا ہے؟ وہ متوسطات ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان جنس میں آئے گا جسم مطلق جسم نامی حیوان، یعنی جنس سافل بھی اس میں داخل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور جسم نامی اور جسم مطلق یہ سب متوسطات میں آ جائے گی۔ اور ادھر ہوگا نوع کے اعتبار سے یہاں یہ ہوگا جسم مطلق جسم نامی اور حیوان، یہ کیا آ جائے گا؟ کس میں آ جائیں گے؟ وما بینہما متوسطات۔ ہو گیا؟
اور ان دونوں کے جو درمیان میں ہوگا وہ ہے متوسطات، یعنی جنس عالی اور نوع سافل کے جو درمیان میں ہے وہ متوسطات ہیں۔ اگر ہم ضمیر اس جنس عالی نوع سافل کی طرف لوٹائیں گے تو پھر یہ چیزیں متوسطات بنے گی، ٹھیک ہے۔ اب ان متوسطات میں کچھ متوسطات تو وہ ہے کہ جو جنس کا بھی متوسط ہے اور نوع کا بھی متوسط ہے، جنس کا بھی متوسط اور نوع کا بھی متوسط ہے۔ دیکھو جسم مطلق، جسم نامی، یہ جنس کا بھی متوسط ہے، ٹھیک ہے، لیکن حیوان یہ اس کا متوسط نہیں ہے، جنس کا متوسط نہیں ہے، یہ دونوں متوسط ہے، جنس کے متوسط ہے۔ اور نوع میں دیکھو، نوع میں جسم نامی اور حیوان یہ نوع کا متوسط ہے، لیکن جنس کا دیکھو وہ ہو کہ جو دونوں کے متوسط بنے، دونوں کا متوسط دیکھو، جس میں مطلق جنس میں متوسط ہے لیکن نوع میں نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں دیکھو، حیوان یہاں جنس میں متوسط نہیں ہے، نوع میں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں نکل گئے، جسم بھی نکل گیا، حیوان بھی نکل گیا۔ جسم نامی اس میں بھی متوسط ہے اور اس میں بھی کیا ہے، متوسط ہے۔ آگے سمجھ میں؟ تو جسم نامی جنس میں اور جسم نامی نوع میں یہ دونوں میں متوسط ہے، یہ دونوں کا متوسط آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو جسم مطلق ہے یہ جنس کا متوسط ہے، اسی طرح جنس کا متوسط ہے، نوع کا نہیں ہے، نوع کا تو عالی بن رہا ہے۔ حیوان یہ نوع کا متوسط ہے لیکن جنس کا متوسط نہیں ہے، اس کا سافل بن رہا ہے۔ تو ہمارے پاس 3 درجات حاصل ہو گئے، جنس میں بھی اور نوع میں بھی، جنس عالی، جنس متوسط، جنس سافل، نوع عالی، نوع متوسط، نوع سافل۔ جنس میں اور نوع میں ہمارے پاس جنس کے بھی 3 درجات آ گئے اور نوع کے بھی 3 درجات آ گئے، ٹھیک ہے۔ باقی ضمیر کا بتا دیا کہ ضمیر یا تو مطلق عالی اور سافل کی طرف لوٹ رہی ہے، اگر مطلق عالی اور سافل ہو تو پھر جنس عالی اور جنس سافل کے جو درمیان میں ہوگا وہ متوسط، نوع عالی اور نوع سافل کے جو درمیان میں ہوگا وہ ہے متوسط۔ اور اگر مطلق عالی سافل مراد نہیں بلکہ جنس عالی اور نوع سافل مراد ہے تو پھر ان کے جو درمیان میں ہوگا وہ ہے متوسطات۔ اب پھر کچھ ان متوسطات میں کچھ متوسطات ایسے ہیں جو دونوں کے متوسط ہیں جیسے جسم نامی، اور کچھ متوسطات ایسے ہیں کہ جو جنس کے متوسط ہے، نوع کے نہیں، ٹھیک ہے، اور نوع میں متوسط ہے، جنس میں نہیں۔ یہ مشکل ہے جی۔ بس ایک چھوٹا سا اعتراض یہ ہے کہ مصنف نے یہ کام کیا، شارح نے ایک اعتراض ہے مصنف پر کہ مصنف نے ان میں 3 ترتیبیں جنس میں قائم کی، عالی، متوسط، سافل، نوع میں بھی 3 ترتیبیں قائم کی، لیکن ایک جنس مفرد کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ جیسے ان اجناس میں عالی، متوسط، سافل ہوتا ہے، ایک جنس مفرد بھی ہوتا ہے اور ایک نوع مفرد بھی ہوتا ہے، اس میں ترتیب قائم نہیں کی، اس کو ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ ایک جنس مفرد بھی ہوتا ہے اور ایک نوع مفرد بھی ہوتا ہے، اس کو کیوں ذکر نہیں کیا؟ ان میں ترتیب قائم کیوں نہیں کی؟ اشکال آ گیا سمجھ میں؟ 2 وجہ شارح نے اس کی نقل کی ہے۔ ماتن نے اس کو اس لیے ذکر نہیں کیا، ماتن نے اس کو اس لیے ذکر نہیں کیا کہ وہ جو جنس مفرد ہے اور نوع مفرد ہے، اول تو اس کا وجود یقینی نہیں ہے، ان دونوں کا وجود یقینی نہیں ہے، ان کا وجود ہی موہوم ہے، یقینی نہیں تھا، اس لیے مصنف نے ذکر نہیں کیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے
کہ وہ جنس مفرد ہے، ترتیب کم از کم دو چیزوں میں ہوتی ہے، ایک پہلے ہوگا ایک بعد میں ہوگا، ایک عالی ہوگا ایک سافل ہوگا، کم از کم دو میں ترتیب قائم ہوتی ہے۔ تو وہ جنس بھی اگر اعتبار کر بھی لے تو وہ تو مفرد ہے، اور وہ نوع ہے تو وہ نوع بھی مفرد ہے، ترتیب مفرد میں تو قائم نہیں ہو سکتی۔ یہاں وہ جنس اور نوع مصنف نے بیان کیے جس میں ترتیب ہو سکتی ہو، اس لیے ان کو ذکر کیا اور نوع مفرد اور جنس مفرد کو چھوڑ دیا۔ کیا چیز ہے؟ جنس مفرد ہوا کہ جو ایک صرف جنس ہو، بس نہ اوپر جنس ہو نہ نیچے جنس ہو۔ تعریف کر رہے ہیں آپ کو، تعریف بتا رہے ہیں آپ کو۔ اس لیے مصنف نے جنس مفرد اور نوع مفرد کو ذکر نہیں کیا، ان دو وجہوں سے نہیں کیا، اس لیے کہ یہ مفرد ہے، ترتیب کے لیے کم از کم تثنیہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے مفرد، اور یہاں ان جنس اور نوع کو ذکر کر رہے ہیں کہ جن میں ترتیب ہو سکتی ہو۔ یہاں تین تھے، اس لیے ان ترتیب بنانے کے لیے ان کو ذکر کیا اور نوع مفرد اور جنس مفرد کو ذکر نہیں کیا، یا اس وجہ سے نہیں کیا کہ ان کا وجود یقینی نہیں ہے، وہ ایک فرضی ہے، ایک وہمی شے ہے، اس لیے جو یقینی تھے ان کو ذکر کیا، جو یقینی نہیں تھے اس کو چھوڑ دیا۔ جنس مفرد اس جنس کو کہتے ہیں جس کے نہ اوپر جنس ہو نہ نیچے جنس ہو، اس کو کہتے ہیں جنس مفرد، جس کے نہ اوپر جنس ہو نہ نیچے جنس ہو، اوپر جنس نہ ہو نیچے بھی جنس نہ ہو، انواع ہو اجناس نہ ہو، اس کو کہتے ہیں جنس مفرد۔ نوع مفرد بھی اس نوع کو کہتے ہیں کہ جس کے نہ اوپر نہ ہو نہ نیچے نہ ہو، نہ اوپر نہ ہو نہ نیچے نہ ہو، اس کو کہتے ہیں نوع مفرد۔ آگے سمجھ میں جنس مفرد اور نوع مفرد۔ اب اس کی مثال کیا ہوگی؟ چونکہ یہ چیز وجودی ہے ہی نہیں، ایک وہمی شے ہے، یقینی ہے نہیں، اس لیے مناطق نے بڑا زور لگا کر آگے پیچھے کر کے اس کے لیے ایک مثال فرض کر لی۔ جوہر ہے، اس کی مثال بنائیے جوہر۔ صبر تو کرنا یار، صبر کرنا، میں نے بتایا آگے پیچھے کر کے، اب آگے پیچھے تو سنو نا۔ جوہر ایک، دیکھو جوہر تو جنس ہے نا، جوہر جنس ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جنس ہے نہیں ہے، لیکن اس کے نیچے تو جنس ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جوہر، جوہر کے افراد میں سے آتا ہے عقل، ٹھیک ہے، جوہر کے افراد میں کیا آتا ہے؟ عقل۔ یہ کہتے ہیں کہ جوہر جو ہے، یہ جوہر، یہ جو ان کے افراد میں سے عقل آتا ہے، ظاہر بات ہے جو جنس ہوگا ان کے جو افراد ہوں گے وہ نوع ہوں گے۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ حیوان کے افراد ہے، انسان، غنم، بکر، وہ نوع کہلاتے ہیں۔ جسم نامی کے جو افراد ہیں، شجر، انسان، بکر، وہ نوع کہلاتے ہیں۔ تو جنس کے جو افراد ہوتے ہیں وہ اس کے نوع ہوتے ہیں۔ جوہر کے افراد میں سے عقل بھی ہے، یہ نوع ہے، ٹھیک ہے۔ مناطق کہتے ہیں کہ یہ جو جوہر ہے نا، اس کے افراد میں جو عقل ہے، یہ عقل ہے، یہ ہے جنس، اس کو ہم جنس فرض کرتے ہیں۔ اور یہ جو جوہر ہے، جو جنس تھا، یہ اس کے لیے عرض ہے، یہ اس کے لیے عرض ہے، جنس نہیں ہے، یہ اس کے اعراض میں سے ہے، لہذا یہ جوہر اس کے اعراض میں سے بن گیا۔ اور عقل کو ہم فرض کر لیتے ہیں، یہ تو ہے نوع، اس کو ہم نے جنس فرض کر لیا۔ کیا فرض کر لیا؟ جنس۔ تو عقل ایک جنس ہے، اور عقل کے نیچے جتنے بھی افراد ہیں، عقول عشرہ، ان عقول عشرہ کو ہم اس کے افراد میں سے، عقل کے افراد میں سے فرض کر لیتے ہیں، عقل کے افراد میں سے فرض کرتے ہیں۔ تو یہ عقل ایک کلی ہے، ایک جنس ہے، جس کے اوپر جنس نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر تو جنس تھا جوہر، وہ اعراض میں سے بن گیا، اب وہ جنس نہ رہا، اس کا عرض بن گیا۔ اور یہ جو عقل تھا یہ جنس ہے، اس کے نیچے جو عقول عشرہ ہے وہ اس کے افراد میں سے ہے، اور ایسے افراد میں سے ہے کہ وہ ہے
متفقۃ یہ مختلفۃ الحقائق، مختلفۃ مختلفۃ الحقائق، لہذا اقول عشرہ میں سے ہر ایک کی حقیقت مختلف ہے، تبھی تو جنس ہوتی ہے نا۔ حیوان جنس ہے، اس کے افراد انسان کی حقیقت اور، غنم کی حقیقت اور، بکر کی حقیقت اور، سب کی حقیقتیں الگ الگ ہیں۔ لہذا یہی عقل، یہ حس کو ہم نے جنس فرض کیا، اس کے اوپر جو جوہر تھا اس کو ہم نے اس کا عرض فرض کیا، وہ اعراض میں سے ہے، اور ان عقول کے جو افراد ہیں عقول عشرہ، ان سب کی حقیقتیں مختلف ہیں، سب کی حقیقتیں مختلف ہیں۔ لہذا یہ عقل ایک ایسا جنس ہے جس کے نہ اوپر کوئی جنس نہ ہی نیچے کوئی جنس، کیونکہ اس کے نیچے تو ان کے افراد عقول عشرہ ہے، اور وہ سب نو کہلاتے ہیں، وہ سب کے سب کیا ہے، وہ نو ہے، جنس نہیں ہے، نو ہے نا۔ یہ دیکھو نا، حیوان کے افراد، انسان، حیوان کے افراد میں سے انسان، غنم، بکر، سب کی حقیقت ایک ہے، الگ الگ ہے، الگ الگ ہے۔ تو یہ بھی ایک جنس ہے، اس کے نیچے جو افراد ہے عقول عشرہ، ہر ایک کی حقیقت الگ الگ ہے، تو وہ نو کہلاتے ہیں۔ انسان الگ نو ہے، غنم الگ نو ہے، بکر الگ نو ہے، سب انواع مختلف ہے، ہر ایک کی حقیقت مختلف مختلف ہے۔ کوئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے وہ جنس، جنس مفرد، کہ جس کے اوپر نہ کوئی جنس ہے نہ نیچے کوئی جنس ہے۔ آگے جنس مفرد سمجھ میں، امام صاحب جنس مفرد سمجھ میں آ گیا۔ اب یہی عقل ہے، اس کو ہم نوع مفرد بنائیں گے۔ کیسے بنائیں گے؟ یہ عقل جو ہے، یہ جنس، جوہر کو اب ہم دوبارہ جنس بنا رہے ہیں۔ جوہر کو کیا بنا رہے ہیں؟ جنس۔ تو جوہر جنس ہے، اس کے افراد میں سے کیا ہے؟ عقل ہے۔ عقل ایک کلی ہے، اس کے جو افراد ہیں نا، عقل کے افراد، عقل کے افراد میں عقول عشرہ ہے، لیکن یہ عقول عشرہ یہ متفق الحقائق ہے، سب کی حقیقتیں ایک ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ عقل ایک نو ہے، اس کے نیچے اس کے افراد ہے عقول عشرہ، اور سب کی حقیقتیں ایک ہیں، زید، عمر، بکر کی طرح، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر ایک جنس ہے جوہر، لیکن یہ عقل ایسا ہے کہ اس کے نیچے تو افراد ہیں، انواع نہیں ہے۔ تو یہ عقل ایک ایسی نو ہے جس کے اوپر بھی کوئی نو نہیں، اس لیے کہ اس کے اوپر تو جوہر ہے، وہ جنس ہے، اس کے اوپر بھی کوئی نو نہیں اور اس کے نیچے بھی کوئی نو نہیں، اس لیے کہ اس کے نیچے عقول عشرہ ہے، اور وہ اس کے سب کی حقیقتیں ایک ہے، وہ افراد ہے، وہ انواع نہیں ہے۔ تو یہ عقل ایک ایسی نو ہے، نوع مفرد ہے، جس کے نہ اوپر نو ہے نہ ہی نیچے نو ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آئے گی؟ اس نو کو، ایسے نو کو کہتے ہیں نوع مفرد، جس کے نہ اوپر کوئی نو ہو، اوپر نو نہ ہو، بے شک جنس ہو، اور اس کے نیچے بھی کوئی نو نہ ہو، بے شک افراد ہو، اجزاء ہو۔ جنس مفرد، نوع مفرد سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھو نا، یہاں یہ مثال، ایک فرضی مثال اس کو بنائی ہے کہ عقول عشرہ کو مختلف الحقائق بھی بنایا اور متفق الحقائق بھی بنا دیا۔ اجتماعی نقیضین کر رہے ہیں اس کے بارے میں، جو بالاتفاق بالاجماع باطل ہے، ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف اور صرف چونکہ اس کا وجود یقینی نہیں تھا، وہمی ہے، اس لیے مصنف نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ عبارت پڑھ لیتے ہیں جی، چلو مرضی، گوشت تو نہیں ہے، خوش نہ ہو۔ ثم الاجناس، یہاں سے کہاں سے ہے لگا؟ دیکھو، ثم الاجناس قد
ترتب متصاعدتاً، متن نظر آ رہا ہے؟ کبھی کبھی جنسوں کو، اجناس کو ترتیب دی جاتی ہے متصاعدتاً الی العالی، عالی کی طرف چڑھتے ہوئے، اوپر جاتے ہوئے. اور عالی کیا؟ کل جوہر، جیسے جوہر ہے. ویسمى جنس الاجناس، ویسمى جنس الاجناس، اور اس کو جنس الاجناس کہا جاتا ہے. انواع کا عطف اجناس پر ہے. والانواع متنازلۃ، یعنی انواع کو بھی کبھی کبھی ترتیب دی جاتی ہے متنازلۃ، اترتے ہوئے نیچے کی طرف، الی السافل، سافل کی طرف اترتے ہوئے. ویسمى نوع الانواع، اور اس کو نوع الانواع کہا جاتا ہے. وما بینہما متوسطات، اور ان کے درمیان میں جو ہے وہ متوسطات ہیں. بینہما، دیکھو بینہما سے پہلے کیا آ گیا؟ اس سے پہلے دیکھو الی العالی اور پھر الی السافل. ٹھیک ہے، الثالث الفصل، تیسری قسم فصل ہے. وهو المقول علی الشیء، فصل وہ کلی ہے کہ جو محمول ہوتی ہے ایک شے پر. فی جواب ای شیء هو فی ذاتہ، ای شیء هو فی ذاتہ کے جواب میں. فإن میز، اگر وہ کلی اس کو جدا کر دے عن المشارکات فی الجنس القریب، جنس قریب میں شریک افراد سے، مشارکات سے. فقریب، تو وہ فصل قریب ہے. وإلا فبعید، وگرنہ وہ فصل بعید ہے. قوله ترتب متصاعدة بأن يكون الترقی من الخاص إلى العام، اس طور پر کہ وہ اس میں ترقی ہو، چڑھنا ہو خاص سے عام کی طرف، ترقی خاص سے عام کی طرف ہو. وذلك، اور وہ لأن الجنس يكون أعم، اس لیے کہ جنس کا جو جنس ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے من الجنس، جنس سے. وهكذا إلى جنس، اور اسی طرح اس جنس تک یہ چڑھتا ہے لا جنس له فوق، کہ جس کے اوپر کوئی جنس نہ ہو. وهذا هو العالی، اور یہی ہے عالی. وجنس الاجناس، اور یہی عالی بھی ہے اور جنس الاجناس بھی ہے. کل جوہر، جیسے کہ جوہر ہے. قوله متنازلۃ بأن يكون التنزل من عام إلى خاص، اس طور پر کہ اس میں نزول ہو عام سے خاص کی طرف. وذلك، اور یہ جو ہے لأن نوع النوع، اس لیے کہ جو نوع کا نوع ہوتا ہے یکون اخص من النوع، یہ نوع سے اخص ہوتا ہے. وہکذا الی، یہاں تک، اسی طرح یہاں تک کہ الی ان ینتہی، یہاں تک کہ یہ پہنچ جائے، یہ ختم ہو جائے. الی نوع، ایسی نوع پر لا نوع له تحتہ، کہ اس کے نیچے کوئی اور نوع نہ ہو. وہو السافل، اور وہی سافل ہے. ونوع الانواع، اور نوع الانواع ہے. کل انسان، جیسے کہ انسان ہے. قوله وما بینہما متوسطات، اے ما بین العالی والسافل، یعنی عالی اور سافل کے درمیان میں. فی سلسلۃ الانواع والاجناس، انواع اور اجناس کے دونوں سلسلوں میں. تسمى متوسطات، ان کو متوسطات کہا جاتا ہے. فما بین الجنس العالی والجنس السافل، تو جنس عالی اور جنس سافل کے درمیان میں جو ہے اجناس متوسطۃ، وہ اجناس متوسطہ ہے. وما بین النوع العالی والنوع السافل انواع متوسطۃ، نوع عالی اور نوع سافل کے درمیان میں انواع متوسطہ ہے. شارح کہتے ہیں یہ ہادہ، یہ اس وقت ہے، یہ ان رجع الضمیر الی مجرد العالی والسافل، کہ جب یہ ہما ضمیر لوٹ رہی ہو صرف عالی اور سافل کی طرف. وَإِنْ عَادَ إِلَى الْجِنْسِ الْعَالِي وَالنَّوْعِ السَّافِلِ، اور اگر یہ ضمیر ہما کی لوٹ رہی ہو جنس عالی اور نوع سافل کی طرف، المذکورین صریحاً، جو صراحتاً مذکور ہے. کان المعنی، تو پھر معنی یہ ہو جائے گا ان ما بین الجنس العالی والنوع السافل متوسطات،
کہ جو جنس عالی اور نوع سافل کے درمیان میں ہے، متوسطات وہ متوسطات ہے، اما جنس متوسط فقط، یا تو وہ صرف جنس متوسط ہوگا، کالنوع العالی جیسے کہ وہ نوع عالی ہوتا ہے، او نوع متوسط فقط، یا وہ صرف نوع متوسط ہوگا، کل جنس سافل جیسے کہ جنس سافل ہوتا ہے، او جنس متوسط و نوع متوسط معا، یا وہ جنس متوسط اور نوع متوسط ایک ساتھ ہوگا، کل جسم نامی جیسے کہ جسم نامی ہے۔ ثم اعلم پھر جان لو ان المصنف رحمہ اللہ، مصنف رحمہ اللہ نے لم يتعرض للجنس المفرد والنوع المفرد، ماتن پر اعتراض کر رہے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ نے جنس مفرد اور نوع مفرد کے ذکر کے در پہ نہ ہوئے، اس کو نہیں چھیڑا۔ کیوں اس کے ذکر کے در پہ نہ ہوئے؟ اما لان الکلام فیما یترتب، یا تو اس وجہ سے اس کو ذکر نہیں کیا کہ یہاں جو کلام ہو رہی ہے یہ ان جنس اور نوع میں ہے کہ جس میں ترتیب ہو، جو ترتیب وار ہو، مرتب ہو، والمفرد لیس داخلا فی سلسلۃ الترتیب، اور جو مفرد ہے وہ ترتیب کے سلسلے میں داخل نہیں، واما لعدم تیقن وجودہما، اور یا اس وجہ سے مصنف نے ذکر نہیں کیا کہ ان کے وجود کا یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔